بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ابھی آئے تھے نا آپ کو يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. پھر سے ایک مرتبہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ کو میں نے 6 آیتیں تلاوت کی، جس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد دو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطرہ، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹوں میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن احسن جزا۔ میں استقبالیہ کے لیے مولانا ارشاد خان صاحب عمری حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل قدر مہمان خصوصی حضرت مولانا حافظ طلحہ صاحب معدنی دامت برکاتہم، ذمہ داران جماعت اسلامی ہند تمل ناڈو، نائب امیر حلقہ جناب کے ایم سراج احمد صاحب، ذمہ داران رابطۃ العلماء، صدر رابطۃ العلماء منطقہ اردو مولانا سمیع اللہ صاحب عمری حفظہ اللہ، علماء اعظام، مفکرین کرام، دانشوران ملت، اس پروگرام کو رونق افروزی بخشنے والے خواتین و حضرات، الحمدللہ آج کا یہ 8واں دن کا پروگرام جاری ہے۔ اس پینڈیمک ماحول میں مختلف عناوین پر ہم نے مختلف علماء اکرام سے خطابات سماعت فرمائے ہیں، اور آج حضرت مولانا حافظ طلحہ صاحب معدنی سے ہم ابتلا و آزمائش اور وبا کے عنوان پر خطاب سننے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے مولانا کا بے حد استقبال کرتا ہوں تہ دل کے ساتھ۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم۔ آپ گوناگوں مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہماری اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے آج کی اس مجلس میں مولانا حاضر ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ اور تمام ذمہ داران کا بطور خاص دور دراز سے تشریف فرما مہمانوں کا، سامعین اور سامعات کا، علماء کرام کا اور مفکرین کا، دانشوران کا میں استقبال کرتا ہوں۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم۔ الحمدللہ یہ 9 روزہ پروگرام کا 8واں دن چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ مولانا کا خطاب ہوگا۔ میں 1-2 جملوں میں مولانا کا تعارف کراتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہوں گا۔ مولانا کی ہستی شہر وانمباڑی ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں مشہور ہیں۔ مولانا کے والد بزرگوار مدرسہ معدل العلوم کے محتمم کی حیثیت سے وہ رہ چکے ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ مولانا حضرت ولی اللہ رشادی صاحب انہوں نے
मदरसे की बड़ी खिदमत अंजाम दी। आपकी नरीना औलाद में से आपका शुमार है। मौलाना हाफिज भी हैं और कारी भी हैं और मादरुल उलूम के आप उस्ताद भी हैं। बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं, 4 जवाहिर, इस तरह की बहुत सारी किताबें आपकी मंजर आम पर आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तसनीफ़ी मैदान में भी, तकरीरी मैदान में भी आप आगे आगे नज़र आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस मेहनत को और आपकी इन खिदमत को कबूल फरमाए। और आज आप यहाँ पर जो हमारे लिए तशरीफ़ फरमा हैं, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की दावत देता हूँ। फजज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। मैं आज के हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना मोहतरम जनाब तलहा मादनी साहिब फ़िज़उल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना खुसूसी खिताब का आगाज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम और मुअज़्ज़ज़ सामियात, हमारा मुल्क खास तौर पर इस वबाई मर्ज की लपेट से आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद हो रहा है और इससे मुतासिर भी है। वबा यकीनन एक आजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ आजमाइशों का जिक्र फरमाया है। आजमाइशें अल्लाह की सुन्नत हैं, अल्लाह का तरीका है, अल्लाह का उसूल है। अल्लाह ने कभी इनफरादी आजमाइश फरमाई है, कभी इज्तिमाई। जिससे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश करते हैं। कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात। और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, कभी दुश्मन के डर से, कभी भूख और प्यास से, माल और जान और फलों की कमी से। एक जगह फरमाया सूरह मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए और तुम में से अच्छे काम कौन करता है। सूरह अंबिया में फरमाया कि वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और हम बतरीक़ इम्तिहान तुम में से हर एक को बुराई भलाई में मुब्तला करते हैं। एक और जगह अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में फरमाया, हसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि उनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान लाए हैं, हम उन्हें बगैर आजमाए हुए ही छोड़ देंगे। सूरह दहर में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह, बेशक हमने इंसान को मिले जुले नुत्फे से इम्तिहान और आजमाइश के लिए पैदा किया।
سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، روئے زمین پر جو کچھ ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں گے کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش ہے۔ سورہ صافات میں فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، سورہ دخان میں فرمایا وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، سورہ احزاب میں فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سورہ قلم میں فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ایک جگہ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سورہ انعام میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، سورہ نمل میں فرمایا قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، سورہ بقرہ میں فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، سورہ اعراف میں فرمایا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ بزرگان محترم، یہ چند نمونے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہر زمانے میں کسی بھی قسم سے کسی بھی ذریعے سے ہوئی ہے۔ آزمائش تو مصیبت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ مصیبت ہے تو مصیبت اللہ کی طرف سے تو نہیں آ سکتی، وہ تو بندوں کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو محسن ہے، احسان کرتے ہیں، لیکن یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیں بندے کا اور اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ کبھی کبھی یہ آزمائش اللہ کی طرف سے نعمت بن جاتی ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ آزمائش جو آئی انسان کی تبدیلی کے لیے، انسان کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف رخ کرانے کے لیے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی انسان کے لیے ایسا درجہ متعین فرما دیتے ہیں، لیکن جب ان اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال سے اس متعین کردہ مقرر کردہ درجے تک نہیں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش کے ذریعے اس درجے تک پہنچنے کا سنہرا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ تو یہ آزمائشیں کبھی آتی ہیں کسی بھی قسم سے، چاہے وہ بیماری سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کے لیے نعمت بن کر کے آتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک زندگیوں میں آزمائشیں آئیں۔ ایک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ کے محبوب پیغمبر، اس پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، بیماری کی آزمائش میں۔ تاریخ میں لکھا حضرت ایوب علیہ السلام 70 سال تک صحت مند رہنے کے بعد بیمار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری عطا فرمائی، ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے گھر والوں نے، لوگوں نے، سب نے ان کو الگ کر دیا، بستی سے باہر کر دیے گئے۔ صرف ایک پاک باز نیک خاتون تھی، ان کی بیوی تھی جو ان کا ساتھ دے رہی تھی، ان کی خدمت کر رہی تھی اور لگاتار ان کے ساتھ خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ گھر والوں نے تو دور کر دیا، بستی والوں نے دور کر دیا، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ان کو بیماری کی وجہ سے جب اللہ نے آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، تو پھر لوگوں نے دور کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام
खामोश सब्र का पैकर बने रहे। उनकी बीवी ने एक दिन कहने लगी कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, आप अल्लाह से फरमाइए, कहिए अल्लाह से कि अल्लाह आपकी बीमारी को दूर कर दे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब की आजमाइश में इतने कामयाब थे कि आजमाइश के दिनों में सब्र के पैकर और सब्र का पहाड़ बने रहे। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में शिकायत नहीं फरमाई। जब बीवी ने कहा कि दुआ करो अल्लाह से, आप तो अल्लाह के नबी और पैगंबर हैं, आपकी दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे, सुनेंगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 70 साल तक अल्लाह ने मुझे सेहत दी थी और उसके बाद अब बीमारी आई है। ये बीमारी 18 साल से चल रही है। अगर अल्लाह मुझे और 70 साल तक भी बीमार ही रखें तब भी मुझे अल्लाह से सेहत मांगने का हक नहीं है। एक लंबी जिंदगी, एक लंबी मुद्दत तक अल्लाह ने मुझे सेहत के साथ रखा और बीमारी तो अब आई है, तो क्यों मैं बेकाबू हो जाऊं, क्यों मैं अपने रब से शिकायत करने लगूं। रब ने मुझे बनाया, जान उसी की है और जिस्म उसी का है। वो पूरा इख्तियार रखता है कि जिस तरह से चाहे मुझे आजमाए, और मैं बंदा होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं उसकी आजमाइश में पूरा उतर जाऊं। जैसे वो आजमाए उसी आजमाइश में मैं सब्र का पैकर बना रहूं और अल्लाह के इम्तिहान में, आजमाइश में कामयाब हो जाऊं। पूरे जिस्म पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूरे जिस्म पर जख्म ही जख्म, कीड़े रेंगने लगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस शदीद बीमारी में जहां पूरे जिस्म पर कीड़े रेंग रहे हैं, कभी कोई कीड़ा रेंगते रेंगते जमीन पर गिर जाता था, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कीड़े को उठाकर फिर अपने जिस्म पर रख लेते थे और कहते थे कि अल्लाह ने तेरी रोजी तो मेरे जिस्म में रखी है, तो इसे छोड़कर कहाँ जाता है। ये है सब्र और आजमाइश में डटे रहना और कामयाब हो जाना। ये पैगंबर ने हमें सिखाया कि जितनी किस्म की आजमाइशें आई, उनमें से एक किस्म आजमाइश की बीमारी भी है। अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश के लिए ये बीमारी देते हैं, लेकिन आजमाइश में जो कामयाब हो जाएगा और जो सब्र का पैकर बना रहेगा, अल्लाह ताला उसे फिर नेमतों से सरफराज फरमाते हैं। तारीख में लिखा है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होंठ हिल रहे थे, हरकत कर रहे थे, पूरा जिस्म जख्म से लहूलुहान है, पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ है, लेकिन होंठ हरकत कर रहे हैं। बीवी ने जब कान लगाए तो महसूस हुआ कि अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह का एहसान मान रहे हैं, अल्लाह की आजमाइश को मान रहे हैं। उनकी जुबान से निकला, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, कि मुझे यकीनन तकलीफ पहुंची है, लेकिन तो तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। तारीख में लिखा है कि उस वक्त, उस जमाने में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी बीवी के लिए खाना पीना भी मुश्किल हो गया, यानी खाने पीने का इंतजामात भी दुश्वार होने लगे। बीवी कहीं जाती थी सुबह में और खिदमत करके, काम करके जो मजदूरी मिलती थी उससे वो लेके आती थी, लेकिन जो भी मजदूरी मिलती है उसमें उनके लिए खाना पीना मुश्किल है और दोनों के लिए काफी नहीं हो रहा है। तो फिर एक दिन गई और बहुत सारा अनाज, बहुत सारा गल्ला और खाने की चीजें लेकर हाजिर हो गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ये इंतजाम कहाँ से हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, कहीं से इंतजाम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार इसरार करने लगे, पूछने लगे कि ये इंतजाम कहाँ से हुआ अनाज का, गल्ले का। वो इनकार करती रही और ये इसरार करते रहे। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बार बार इसरार करने लगे और फरमाया कि जब तक तुम मुझे इसकी तफसील नहीं बताओगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो उस वक्त उनकी बीवी ने सर पर से दुपट्टा उठाया, देखा कि सर के पूरे बाल खत्म हो चुके हैं। पूछा कि बाल क्या हुए, सर के बाल क्यों नहीं है? तो उनकी बीवी ने कहा कि मैंने एक अमीर घराने में
اپنے جو حسن کے بال اللہ نے دیے تھے، لمبے لمبے بال، وہ میں نے کاٹ کر ان کو بیچ دیے، اور اس کی جو رقم ملی اس میں سے میں نے اناج اور غلے کا انتظام کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو آزمائش آئی بیماری کی وجہ سے، وہ ایسی تھی کہ سخت سے سخت آزمائش تھی۔ نبی اور اللہ کے پاک پیغمبر ہونے کے باوجود وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے اللہ کی ذات سے۔ اللہ تبارک بتعالیٰ کو پورا اختیار ہے، وہ جسے چاہے زندہ رکھے اور جسے چاہے مار دے، جسے چاہے بیمار رکھے اور جسے چاہے صحت مند بنا دے۔ بندے کو کیا اختیار ہے؟ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ دعا کرے اللہ سے، وہ مانگے اللہ سے، صحت مانگے، بیماری سے چھٹکارا مانگے، بیماری سے حفاظت مانگے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے، اللہ سے کیسے گزارش کرنا ہے کہ اللہ اپنے احسان سے ہمیں صحت کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ تو اس لیے بیماری اللہ کی طرف سے یقیناً ایک آزمائش ہے، لیکن یہ آزمائش انسان کے لیے کبھی نعمت بن کر آتی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، مسلمان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کی آزمائش کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے درخواست کی، اور اللہ نے درخواست کو قبول بھی فرمایا۔ 3 پیغمبروں کی درخواستوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بیان فرمایا مسلسل۔ پہلے پیغمبر ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یاد کرو حضرت ایوب علیہ السلام کو، جب انہوں نے اپنے رب سے ندا کی، اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے نقصان پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کے سوال کا جواب دیا اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلًا، کہ ہم نے اس کی بیماری کو دور کر دیا، ختم کر دیا۔ اس نے دعا کی ہم سے اور ہم نے جواب دیا، اس کی بیماری کو ختم کر دیا۔ اور جو گھر والے چھوٹ گئے، دور ہو گئے، ہم نے اسے گھر والے دیے۔ اور دوسرا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَنُّونَ، یاد کرو حضرت یونس علیہ السلام کو، مچھلی والے کو، پیغمبر کو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غصہ ہو کر چلے گئے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم انہیں کھوجنے میں قادر نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے دعا کی فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پس انہوں نے تاریکیوں میں، مچھلی کے پیٹ میں دعا فرمائی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کی حمد، اللہ کی پاکی بیان فرمائی انہوں نے، اور اپنے ظالم ہونے کا اقرار کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اللہ کے حکم سے، اور جب مچھلی ان کو لے کر سمندر کی تہ میں چلی گئی، اور سمندر کی تہ میں جو گھنے گھنے درخت اور بڑے بڑے پتھر، چٹان، بلکہ بڑے بڑے پہاڑ جو سمندر کی تہ میں ہیں، ان پہاڑوں سے، ان درختوں سے، ان چٹانوں سے، پتھروں سے ذکر کی آوازیں آنے لگیں۔ ان آوازوں کو سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کی تسبیح بیان فرمائی، اللہ کی تحمید بیان فرمائی، اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان سوال کو بھی جواب دے دیا، اور ہم نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے انہیں غم سے نجات دے دی۔ اور تیسرے پیغمبر کا تذکرہ اللہ نے فرمایا اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو یاد کرو، جب انہوں نے اللہ سے دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے، اس لیے کہ آپ وارثین میں بہتر وارث ہیں، تو مجھے بھی ایک وارث عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول فرما لیا اور ان کو ایک ہم نے وارث عطا کر دیا۔ تو بزرگان محترم،
وبا یقیناً ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی بھی قسم سے، کسی بھی ذریعے سے، بیماری سے ہو، بھوک سے ہو، پیاس سے ہو، دشمن کے ڈر سے ہو، اناج غلے اور پھلوں کی کمی سے ہو، کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور آزمانے پر قادر ہیں اور اختیار ہے آزمانے کا. اور بندے کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آزمائش میں وہ کھرا اترے، پورا اترے. اور ایسے بیماری کے ذریعے جب آزمائش آئے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کر دے کہ اللہ چاہے تو ہمیں صحت دے، اللہ چاہے تو بیمار کر دے. اور تیسری بات، اللہ سے دعا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں ان سے اللہ سے دعا کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے. آزمائش اصلاح کے لیے آتی ہے، کبھی کبھی آزمائش نعمت کی شکل میں آتی ہے. تو یہ بیماری جو ایک آزمائش کی شکل میں یا آزمائش بیماری کی شکل میں آئی ہے اور بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے اور باقی تمام بیماریوں سے امت مسلمہ کی خاص طور پر اور پوری انسانیت کی عام طور پر بیماری سے حفاظت فرمائے. میں شکر گزار ہوں اس کمیٹی کا اور ان کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو کچھ کہنے کے لیے یاد فرمایا اور حکم فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس پورے پروگرام جو کئی دنوں سے چل رہے ہیں اور ہمارے سامعین بھی کئی دنوں سے ان کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سب کو فائدہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مختصر سی گفتگو کو اپنی قبولیت سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. مولانا محترم نے ہمارے سامنے آزمائش کے تعلق سے باتیں بتائی. انبیاء کرام کو بھی آزمایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ہمیں بھی اس وبا سے آزما رہا ہے. اس موقع پر ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنا موضوع کے تحت مولانا سمیع اللہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی، سوالات کا موقع ہے. سے جو خاص سوال السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا، اب جو حال میں جو وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے، کیا یہ بیماری کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھ کر چپ رہے یا تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگے یا شفاعت کے لیے دعا کریں؟ تفصیل سے. بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اس کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ دوا اور علاج بھی کرنا چاہیے. اس سے غفلت نہیں برتنا چاہیے. بیماری سے علاج کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اس کے لیے دعا بھی کرنا ہے اور علاج کے ذریعے سے اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے. یقیناً یہ بیماری ایک آزمائشی ہے جو ہماری اصلاح کے لیے اور ہمیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. جیسے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے اور اس کے لیے علاج کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. ماشاءاللہ مولانا نے بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی جامع باتیں عرض فرمائیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. آپ کا استقبال کیا گیا لیکن آپ نے ہمارے استقبال کو سننے کا موقع نہیں ملا. کچھ ایسے لائن کا پرابلم تھا. میں مولانا کا تعارف بھی کرایا تھا
خیر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جو وقت ملا الحمدللہ ہمارے لیے بڑا ہی فائدہ مند رہا الحمدللہ. اور کوئی سوال ہو تو مولانا سمیع اللہ صاحب دیکھ لیں ورنہ اعلان کے ساتھ ختم کر لیں. جی مولانا ایک سوال آیا ہے کہ آزمائش اگر طویل ہو تو صبر کا دامن کس طرح تھامے رہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیں. آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے چاہے طویل آزمائش میں ڈالیں اور جسے چاہے مختصر آزمائش کریں. تو یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، تو اس پر ہماری انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری حد تک اس پر صبر کا دامن بھی تھامے رہنا چاہیے اور اللہ کی مرضی کے آگے جھکے رہنا بھی چاہیے کہ جیسے اللہ کی مرضی ہو. ہمارا کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے آگے اپنا سر جھکانا ہے. سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے آگے سر جھکانا ہے. اور آزمائش کو ختم ہونے کے لیے اور اس وبا سے کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. جیسے اللہ کی مرضی ہے وہ آزمائیں گے. ہمارا کام آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا ہے. تو اگر مختصر آزمائش ہو یا طویل آزمائش ہو، کسی بھی حال میں ہمیں صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یونس علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں، کیا انہی پر آزمائش تھی یا ان کے اہل عیال پر بھی آزمائشیں تھی؟ میرا مقصد بیمار پر ہی آزمائشیں ہوتی ہیں یا ان کے ہر رشتہ دار پر بھی یہ آزمائش کہلاتی ہے؟ جی جن پر یہ آزمائش آئی ہے وہ آزمائش انہی پر ہے. اگرچہ آزمائش کی وجہ سے ان کے گھر والے چھوڑ دیں، ان کے گھر والے دور ہو جائیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. تو جن پر آزمائش آتی ہے انہی پر اللہ تبارک و تعالی آزمائش دیتے ہیں. اور یہ آزمائش انسان کے ظرف کے حساب سے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. جیسے کتابوں میں موجود ہے کہ جو اللہ کا زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مختلف آزمائشوں میں ڈالتے ہیں. بات طویل ہو جائے گی. یہ اللہ اپنے محبوب بندے کو ہی آزماتے ہیں. جو اللہ کا محبوب ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہوگا، کسی بھی قسم سے وہ آزمائش میں رہے گا، چاہے بیماری ہو یا کوئی اور آزمائش ہو. جیسے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ آزمائش کی مختلف شکلیں ہیں، اور بھی شکلیں ہیں آزمائش کی. تو جن پر اللہ تعالیٰ جن کو آزمانا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں. اگر گھر والے بھی متاثر ہوں تو پھر یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی. السلام علیکم مولانا. اگر کوئی جامع دعا ہو اس وبا کے لیے تو وہ بھی آپ بیان کریں. جزاک اللہ. جی حضرت ایوب علیہ السلام جب آزمائش میں رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام دعا کرتے تھے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اپنے رب کو پکارنا اور اپنے رب سے درخواست کرنا. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی تعریف کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. حضرت یونس علیہ السلام کو جب آزمائش آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ذکر فرمایا، یہ تسبیح پڑھتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی درخواست کا جواب دیا ہم نے، اور وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ان کو ہم نے غم سے نجات دے دی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اسی طرح ہم مومن بندوں کو بھی نجات دیتے رہیں گے. تو یہ لا الہ الا انت سبحانک
इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये हादिसात, परेशानियां, गम और मुसीबतें जब भी आएंगी तो ऐसे मौके पर ये वजीफा उलमा ने अपनी किताबों में लिखा, मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीरों में लिखा कि ये अल्लाह का वादा है। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन के जरिए से अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए भी यही एक जरिया है कि वो अल्लाह की तहमीद और अल्लाह की तस्बीह को बयान करते रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या वबा की बीमारी में मरने वाले आदमी को शहीद का मर्तबा मिलता है? हदीस की किताबों में ताउन के बारे में किताबों में मज़कूर है कि ताउन से जो आदमी इंतकाल कर जाए वो शहीद कहलाएगा। अब इस बीमारी की वजह से कोई इंतकाल कर जाए तो बड़े उलमा और मुफ्तियान किराम से अगर ये मसला मालूम कर लिया जाए तो वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मौलाना मैसेज में दो सवालात आए हैं। एक जी। सवाल है कि बीमारी को लोग मायूब समझते हैं, ये कैसा है? एक और सवाल है कि किसी जगह सुना गया कि कोई बीमारी फैलने वाली नहीं होती, तो ये कोरोना की क्या बात है? दो सवालात। जी, पहला सवाल तो ये है कि बीमारी जो है वो चाहे फैले या ना फैले, बीमारी बीमारी ही है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी तकलीफ इंसान को पहुंचती है, मुसलमान को, उस पर अल्लाह उसको अजर देते हैं, चाहे एक कांटा ही क्यों ना चुभे। हजरत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने अब इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि एक आदमी किसी दुकान पर जाता है कुछ खरीदने के लिए और वो जेब से पैसे निकालना चाहता है, तो जब जेब में वो हाथ डालता है, जेब खाली नजर आ रहा, तो जाहिरी तौर पर एक लम्हे के लिए वो परेशान हो जाता है। चीज को उसने खरीद लिया, अब पैसे नहीं, फिर फौरन दूसरे जेब में जब हाथ डालता है तो उसको पैसे मिल जाते हैं। हजरत ने ये बात लिखकर उसकी तशरीह में लिखा कि इतनी सी तकलीफ पर भी उसको अजर मिलता है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, बीमारी आएगी और वो जिस किस्म से भी आए उसका कितना अजर है वो इंसान को मालूम नहीं होगा। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह के सामने हाजिर होगा तब अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे कि ये जो पहाड़ है नेकियों का जखीरा है, ये तुम्हारी बीमारी की वजह से, तकलीफ की वजह से है। तो हदीस में आता है कि बंदा उस वक्त ख्वाहिश करेगा कि काश दुनिया में मेरे जिस्म को के कैंचियों से काट दिया जाता, कैंचियों से काट काट के मेरे जिस्म को तार तार कर दिया जाए तो शायद और ज्यादा मुझे नेकियां मिलेंगी। तो ये बीमारी जिस किस्म से भी आए, चाहे फैलने वाली हो या ना हो, अल्लाह ताला के यहाँ उसका अजर तो मुतय्यन है, अल्लाह के यहाँ उसका अजर तो मुतय्यन है। और दूसरी बात यह है कि बीमारी ऐब नहीं है, बीमारी ऐब नहीं है, इसलिए कि बीमारी एक नेमत है। जैसे तंदुरुस्ती एक नेमत है तो बीमारी भी एक नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बीमारी के जरिए से कई लोगों को जो जहन्नम में जाने वाले थे अल्लाह ने जन्नत का रास्ता दिखाया, उनको अपना मुकर्रब बना लिया। और इसलिए इसलिए कि हमारे जितने बड़ी आजमाइश जो आती है वो नबियों पर आती है, फिर सालिहीन पर आती है, ताबईन, तबे ताबईन वगैरह। तो हमारे जितने हम देखते हैं कि खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या आपके सहाबा हो, कैसी कैसी उन पर आजमाइशें आई, ये ऐब नहीं है। आजमाइश कोई ऐब नहीं है, बीमारी कोई ऐब नहीं है, अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जब चाहते हैं, जिसके साथ चाहते हैं, जिस किस्म से चाहते हैं वो आजमाते हैं। आजमाइश में कामयाब होना और अल्लाह के मर्जी के आगे सर झुकाना ये इंसान की जिम्मेदारी है। मौलाना आखिरी सवाल है, चार्ट में आया है कि गफलत की वजह से इस बीमारी में पड़ना क्या ये खुदकुशी है? गफलत की वजह से बीमारी खुदकुशी तो नहीं हो सकती क्योंकि इल्म नहीं है। खुदकुशी वो है जो जानबूझकर आदमी मौत के कुएं में छलांग लगाए, जानबूझकर अपनी जान दे दे, उसे मालूम हो रहा है कि मेरी जान जाने वाली है। तो ये गफलत जो है वो ला इल्मी है, नादानी है, मालूम नहीं है। तो गफलत की वजह से बीमारी अगर आ गई तो ये खुदकुशी तो नहीं हो सकता,
جب معلوم ہوگا تو فوراً اس کا علاج کا انتظام کریں گے. خودکشی تو نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی محلے میں کسی بستی میں بیماری ہے اور ہم جائیں گے تو بیماری پھیلے گی تو جان بوجھ کر ہم داخل ہوں گے, ایسا تو نہیں ہے. جہاں ہیں ہم وہی ہیں, لیکن اتفاق سے اگر پورے انتظامات اور پوری پابندی کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی اگر بیماری آئی تو پھر وہ اللہ کی طرف سے ہے, اس کا علاج بھی اور دعا بھی ضروری ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا احسن الجزاء مولانا محترم. اسی پر آج کا ہمارا یہ پروگرام اختتام پر پہنچتا ہے. میں اس موقع پر سب سے پہلے مولانا محترم کا خصوصی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت دیا اور بہترین باتیں ہمارے سامنے آپ نے رکھی, اور جو کچھ اشکالات تھے اس کا بھی آپ نے بہتر طریقے سے جواب دیا. اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو علم سے نوازیں, اور بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دینی خدمات لیتا رہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت نصیب فرمائے. اور میں سامعین کا بھی حاضرین کا بھی بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہے, اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق اللہ آپ کو نصیب کرے. جو کچھ آپ نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق اللہ آپ کو نصیب فرمائے. میں آخر میں ایک اور اعلان کرتے ہوئے کہ کل ہمارا آخری پروگرام ہوگا, اختتامی پروگرام ہوگا, اور اس میں محترم نائب جماعت انشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف آئے. اس لیے آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ پروگرام سے بھرپور استفادہ حاصل کریں.